السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ماہ رمضان کے متعلق مجالس کا انعقاد کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ماہ رمضان شریف شعبان کے آخری ایام میں رمضان کے فضائل پر لوگوں کو ابھارتے۔ آج کی ہماری یہ نشست اسی کا ایک حصہ ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں روزے کے حوالے سے کچھ مخصوص مسائل آپ کے درمیان پیش کروں۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور وقت رہا تو آپ کے کچھ سوالات رہے تو انشاءاللہ اس کے بھی جواب دینے کی، آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ عبادت کی نیت ہو اور ان تین چیزوں سے بچا جائے، وقت ہے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سے فارغ ہو اور غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے بچے، اسی کو روزہ کہتے ہیں، چاہے وہ فرض روزہ ہو چاہے وہ نفل ہو۔ روزے کی نیت کا وقت ماہ رمضان کا ادا روزہ، جیسے ابھی جو ماہ رمضان شریف آئے گا وہ ہمارا روزہ ادا ہے، اسی طرح سے نفل روزہ، سنت روزہ، مستحب روزہ، ان تمام روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پوری رات رہتا ہے، اور اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی تو زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان اور نفل روزہ وغیرہ کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کل ایک رمضان ہے، آج پہلی شب ہے، تو آج سورج ڈوبنے کے بعد آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ رات کا کھانا لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں، سفر وغیرہ سے آئے آپ 1:30 بجے 2 بجے، اور آپ کا مزاج یہ ہے، خیال یہ کہ مجھے اب سحری میں نہیں اٹھنا، ڈائریکٹ اذان فجر پر اٹھیں گے، جماعت سے نماز ہو جائے گی، تو رات کے کھانے میں آپ نے اس کو سحری کی نیت سے کھا لیا تو آپ کا رات کا بھی کھانا ہو جائے گا، سحری بھی ہو جائے گی۔ اب اگر درمیان میں 3-4 بجے آنکھ کھل گئی، پیاس لگی آپ کو، تو آپ پانی پی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی آپ اب کھا پی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ آپ کی جو روزے کی نیت ہے وہ صبح صادق سے ہے، نہ کہ 2:30 بجے سے 3 بجے سے ہے۔ اور اگر کھا پی لیا اٹھنے کے بعد تو نئے سرے سے نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی 2:30 3 بجے 2 بجے جو آپ نے نیت سحری کی تھی وہی کافی ہے۔ اور اگر کسی نے نیت کے کلمات نہیں پڑھا زبان سے، کارڈ میں وہ دعا رہتی ہے، نیت کے کلمات رہتے ہیں، نویت ان اصوم غد اللہ تعالی من فرض رمضان، نہیں پڑھا، نہ عربی میں پڑھا نہ اردو میں پڑھا، لیکن اس نے سحری کی تو یہی اس کی نیت کے لیے کافی ہے۔ سحری کی ہے تو صدر الشریعہ علیہ رحمٰن بار شریعت میں فرمایا یہی نیت کے لیے کافی ہے۔ پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ سکے، اذان فجر پر آنکھ کھولی، تو آپ بغیر کچھ کھائے پیے یہ نیت کر لیں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، آپ کا روزہ صحیح ہوگا، روزہ مانا جائے گا، لیکن شرط یہ کہ بغیر کچھ کھائے پیے نیت کی جائے۔ ماد اللہ فجر بھی گوا دی، 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے، تو جو فجر قضا کی اس کا وبال آئے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ٹاپک روزہ ہے، تو ابھی 11 بجے ہے نا، ابھی زوال شروع نہیں ہوا، تو بغیر کچھ کھائے پیے وہ یہ نیت کر لے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، اس کا روزہ اب بھی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ نیت یہ ہو کہ میں صبح صادق سے ہوں، روزے سے۔ صبح 10 بجے سے مانے گا تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہوا ہے صبح صادق سے، اسے نیت یہ کرنی ہوگی میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ یہی حکم نفل روزے کا بھی ہے۔ عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ نفل روزے میں اگر سحری نہیں کیے تو روزہ نہیں ہوگا، یہ فضول بات ہے، بے اصل ہے۔ سحری کے ایک لقمے میں برکت ہے، کی جائے، لیکن کسی نے نہیں کی تو ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا، اس کا بھی نیت کا وقت زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ رہا ماہ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، سفر وغیرہ سے، بیماری سے، یا عورت کے لیے روزے کے لیے MC سے نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ پیریڈ میں جو روزے قضا ہوں گے، پاک ہونے کے بعد، عید کا دن گزار دینے کے بعد نماز تو معاف ہوگی، قضا واجب ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا وقت صرف اور صرف صبح صادق تک ہے، صبح صادق کے بعد نہیں ہو سکتی، غروب سے صرف اور صرف صبح صادق تک ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ یہ کون سا روزہ؟ ماہ رمضان کا قضا روزہ۔ لیکن ابھی جو ہم روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ ماہ رمضان کا ادا روزہ ہے، تو اس کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے پوری رات ہے، پوری رات نہیں کیا تو زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے تک کر سکتا ہے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ صبح صادق کے بعد جب نیت کرے گا تو بغیر کچھ کھائے پیے وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ کچھ لوگ اذان فجر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، منع کرو تو بولے ابھی اذان نہیں ہوئی ہے۔ بھائی اذان کا آپ کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان جو ہوتی ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، کھانا پینے سے روکنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ تو صبح صادق سے پہلے ہی رکنا ہے آپ کو۔ ابھی جیسے ہمارے یہاں صبح صادق 5:36 پر، صبح صادق 5:36 36 پر ہے، اور اذان فجر آپ کیا کب ہو رہی ہے؟ 6 بجے ہو رہی ہے۔ تو اب اگر
کوئی کل نفل روزہ رکھے شعبان کا اور اذان فجر تک کھائے گا تو روزہ کیسے ہوگا؟ تو ماہ رمضان کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ جتنے لوگوں نے اس طرح سے سستی کاہلی کی بنیاد پر ماد اللہ کیا ہے وہ سارے روزے ان کے نہیں مانے جائیں گے اور اس پر قضا کا حکم ہوگا، بنیت قضا رکھنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ نیت کے حوالے سے ایک کام تھے۔ آئیے وہ صورتیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض سے نہیں ٹوٹتا ہے، عوام میں مشہور ہے ٹوٹ جاتا ہے، بعض سے ٹوٹنے کی بنیاد پہ قضا واجب ہوتی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک رکھنا ہوگا، اور بعض وہ صورتیں ہیں کہ اس کی زد میں آ جائے بندہ تو کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور ہر سال کا میرا تجربہ ہے، کئی لوگ مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر اپنے اوپر کفارہ لازم کر لیتے ہیں مادہ اللہ، پھر وہ بچنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ بہرحال بھول کر کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بھول گیا ہے تو حدیث شریف میں آیا جو بھول کر کھاتا پیتا ہے اسے اس کا رب بھلاتا ہے، اسے اس کا رب کھلاتا ہے۔ رب چاہتا ہے تو وہ کمزور ضعیف کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اور بھول کر وہ کھا لیتا ہے، اللہ اس پہ کرم کی نظر فرماتا ہے تاکہ اس کا روزہ اچھے سے ہو جائے۔ لیکن یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا، یاد آ گیا تو اب جو نوالا منہ میں ہے اسے باہر کرنا ہوگا، جو نوالا منہ میں ہے اسے باہر اگلنا ہوگا، جو پانی کا گھونٹ منہ میں ہے اسے باہر نکالنا ہوگا۔ اگر وہ نگل لیا کہ منہ میں تو چل ہی گیا ہے، اب اس سے کیا جاتا ہے، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جان بوجھ کر کھانا پینا پایا گیا، کفارہ اس پہ واجب ہو جائے گا، کفارہ دینا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے خون وغیرہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں مشہور ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہیں سے بھی خون نکلا روزہ نہ جائے گا۔ ہاں، منہ سے خون نکلا، اگر باہر اگل دیا، نکال دیا، کلی کر لی، سب باہر کر دیا تو بھی روزہ ہے، بھلے منہ سے خون نکلا تو کیا ہوا۔ ہاں، اگر وہ خون حلق کے نیچے اترا اور اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا تو اب حکم ہے کہ اب روزہ نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو حلق میں خون پہنچا، اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا، ٹیسٹ محسوس ہوا تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ خون حلق کے نیچے اترا ہے۔ تو اگر روزہ دار ہونا بھولا ہوا ہے تو جس طرح سے بھول کر کھانے پینے سے نہیں ہوگا، اب بھی نہیں ہوگا، نہیں جائے گا روزہ۔ لیکن جب حلق کے نیچے خون اترا تو اس کا روزہ دار ہونا یاد تھا تو حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے حلق وغیرہ میں دھواں چلا گیا، روزہ نہیں جاتا۔ کبھی ٹریفک وغیرہ میں آپ پھنس جائیں تو ماحول، آب و ہوا بگڑ جاتی ہے، ڈیزل وغیرہ کا کچھ اثر حلق میں محسوس ہو رہا ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ یا آپ کسی کمپنی وغیرہ فیکٹری وغیرہ میں گئے، وہاں کی جو اسمیل تھی وہ حلق میں محسوس ہو رہی ہے، یا کسی حکیم طبیب کے پاس گئے، وہ دوا کوٹ رہا ہے، اس کا مزہ حلق میں آ گیا، یا چکی وغیرہ پہ گئے آٹا پسانے، 10-15 منٹ آپ کو وہاں کھڑا رہنا پڑا، اس کا اثر حلق میں آ گیا، روزہ نہیں۔ میں نے جو چند مثالیں دیں، دھواں وغیرہ حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد وغیرہ سے متصل جو مزارات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانے ہوتے ہیں، جیسے آپ ماہم شریف چلے گئے جمعہ پڑھنے کے، حاضری بھی ہو جائے گی، تو اب عام دنوں میں تو وہاں لوبان سلگتا رہتا ہے، ماہ رمضان میں بھی اگر کہیں ایسا سلگ رہا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قریب جا کر ایسے کر کے تیز سانس کھینچتے ہیں، تو یہ بالارادہ دھواں جو ہے ناک کے ذریعے پہنچانا ہوا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سے کسی مرض کی بنیاد پر، جیسے کوئی دمہ کا مریض ہے، اسٹیم وغیرہ لیا، بھاپ لیا روزے کی حالت میں، تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ کہ اس میں تیز سانس کے ذریعے آپ کو وہ چیز اندر پہنچانی ہوتی ہے، جبھی جو ہے فائدہ ہوگا اور اس کا مقصد پورا ہوگا، تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ انہیلر وغیرہ کا استعمال کیا روزے کی حالت میں، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اسے رات میں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق کے درمیان، اس کے بعد نہیں کر سکتا، ورنہ روزہ جاتا رہے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سے عوام میں مشہور ہے کہ لعاب نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو چاہے وہ تھوک ہو، چاہے وہ بلغم ہو، کف ہو، اس کے نگلنے سے روزہ ہرگز نہیں جاتا۔ ابھی آپ قریب پونا 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں تو کیا کوئی اسپیشلی تھوکنے گیا کہ باہر؟ نہیں۔ تو جیسے ابھی آپ نگلتے ہیں غیر روزے میں، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی نگل سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سمجھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ تھوکتے ہیں کہ پھر گلا خشک ہو جاتا ہے، شدت سے پیاس لگتی ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا۔ ہاں، تھوک نگلنے سے روزہ کب جائے گا؟ کسی اپنے استاذ کا تھوک نگل لیا برکت کے لیے، روزہ دار ہونا یاد ہے، یا کسی جو ہے شیخ کا، اپنے پیر و مرشد کا تھوک نگل لیا، یا اپنے کسی محبوب کا تھوک نگل لیا، تو اب روزہ تو جائے گا، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یہاں برکت مقصود ہے، لذت مقصود ہے، تو لذت کے لیے کوئی چیز حلق کے نیچے اتاری، برکت کے لیے کسی معزز کا تھوک نگلا، تو روزہ تو جائے گا، کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ اور ایسے بلکہ صدر الشریعہ علیہ نے بارِ شریعت میں فرمایا مکروہات روزہ کے باب میں کہ کسی نے اپنے منہ میں کچھ دیر لعاب تھوک جمع کیا، اتنا جمع کیا کہ منہ بھر گیا، اور اس کو تھوکا نہیں بلکہ اتنا زیادہ تھوک نگل گیا، گویا پی گیا وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اتنی زیادہ مقدار میں تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوکنے کے بعد اس کو نہیں چاٹ کے نکل رہا ہے، وہ منہ میں ہی ہے۔ ہاں، اتنی گری حرکت کرنے سے روزہ مکروہ ضرور ہوگا، کراہت آئے گی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں، کوانٹٹی میں تھوک نگلنے سے بھی اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جو ٹوٹنے کی صورت ہے، کفارے کی صورت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ضمناً پیش کر دی درمیان میں۔ اسی طرح سے حدیث پاک ہے، قے اور احتلام روزہ نہیں توڑتے۔
احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نائٹ فال ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے فجر بعد ہو, ظہر بعد ہو, کبھی بھی ہو, روزہ سلامت رہے گا. روزے کے لیے طہارت یہ شرط نہیں ہو, نماز کے لیے اگر کوئی ماد اللہ اتنا گیا گزرا رہا کہ پورا دن جم بھی رہا, سحری کی روزے کی نیت کی لیکن غسل نہیں کیا, نمازیں قضا کی, تو نماز قضا کرنے کا وبال ہوگا. اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے یہ حرام ہے. تو روزہ مکروہ ہوگا, اس میں ضعف ہوگا, کمزوری آئے گی, اس پہ توبہ واجب ہوگی, لیکن حکم یہ کہ روزہ ہو جائے گا پھر بھی, یعنی روزے کا فرض ادا ہو جائے گا. تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اگر کسی پہ غسل فرض ہو, اگر صبح صادق کے بعد ہوا ہے تو اسے بہت احتیاط سے 3 فرائض میں جو پہلے 2 فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا, اس میں بہت احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ کلی میں اگر حلق کے نیچے پانی اترا, روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا واجب ہوگی. ناک میں پانی چڑھایا اور تیز سانس کھینچ لیا, پانی دماغ کو پہنچ گیا تو روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا, قضا اس پر واجب ہوگی. لیکن آپ سحری کے لیے اٹھے, مثلاً 5:30 بجے صبح صادق ہے, اب 5:15 بج رہا ہے, تو آپ غسل کے 2 فرائض ابھی ادا کر لیں, کیونکہ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا. ابھی اگر حلق کے نیچے بھی پانی اترا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پرابلم نہیں ہوگا. دماغ کو بھی پانی چڑھ گیا تو کوئی دشواری نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی روزہ ہی نہیں شروع ہوا. تو 2 فرائض ابھی آپ کے پاس وقت ہے, تو 2 فرائض کلی کرنا, ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا, وہ پہلے کر لیں, پھر سحری کر لیں آپ. اب تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا, وہ صبح صادق کے بعد بھی بہا لیں آپ, کیونکہ پورے بدن پہ پانی بہانے میں روزے کے حوالے سے کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اس میں, بلکہ کان میں پانی چلا بھی گیا تو پانی کے لیے یہ خاص حکم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ یاد رکھیں, بدن جیسے مسئلہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ کوئی سا بھی انجیکشن ہو, گلوکوز لیا اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا, ویکسین وغیرہ لگایا, کورونا کا چل رہا تھا, لوگ بہت پوچھتے تھے, اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو بدن کے سوراخ ہیں وہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے, جیسے ناک کے نتھنے ہیں, حلق ہے, کان کا سوراخ ہے, پاخانے کا مقام ہے, عورت کے لیے پیشاب کا مقام ہے, تو یہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. جیسے ناک کے نتنے سے دوا وغیرہ چڑھائی, پانی کا تو ذکر کیا, دماغ کو پانی پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں تیل وغیرہ ڈالا, پانی کے علاوہ کوئی لکوڈ کان میں ڈالا, روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن وہ بدن کے سوراخ میں نہیں لگائے جاتے, وہ نسوں میں لگتا ہے, تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, وہ انجیکشن جو ڈائریکٹ پیٹ میں معدے کے حصے میں لگائے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن عموماً جو انجیکشن لگتا ہے وہ رگ میں لگتا ہے, نس میں لگتا ہے, ہاتھ میں لگتا ہے, جو ہے کمر کے حصے میں لگتا ہے, یا خون ٹیسٹنگ وغیرہ کسی نے کرایا روزے کی حالت میں, اس کا روزہ سلامت رہے گا, روزہ نہیں جائے گا. اب کسی کو مثال کے طور پر کڈنی پین ہو رہا ہے, شدید درد ہو رہا ہے, پتھری کا درد اٹھ گیا ظہر بعد, تو دوا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن لے لے, 3-4 گھنٹے کے لیے ریلیف ہو جائے گا, غروب آفتاب کے بعد اب اس کا علاج کرائے وہ, تو اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہرگز نہیں ٹوٹتا, روزہ سلامت رہتا ہے. اسی طرح سے قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, قے سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا. الٹی ہوئی تو الٹی سے روزہ نہیں جائے گا, چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. زیادہ بولے تو منہ بھر الٹی اسے کہتے ہیں جو روکنے سے آسانی سے روکی نہ جا سکے, بیسن تک جانا آپ کا دشوار ہو جائے, باتھ روم تک, ایسی قے کو, ایسی الٹی کو کہتے ہیں منہ بھر. تو منہ بھر الٹی ہوئی, اس میں کھانا آئے, پانی آئے, خون آئے, روزہ نہیں جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سحری میں بہت زیادہ کھا لیا, یا کبھی رات کا کھانا لیٹ ہوا, پھر سحری بھی نہیں چھوڑی صاحب نے, تو بدہضمی ہو جاتی ہے. تو اتنی ہیوی غذا وغیرہ کھانے سے زیادہ بچا جائے, پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے, کچی ڈکار آتی ہے, کھٹا پن محسوس ہوتا ہے. بہرحال اس سے روزہ ہو جائے گا, لیکن گیس کے مسائل ہوتے ہیں, پھر وضو برقرار نہیں رہتا ہے, دشواری کا سبب بنتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کھجور کی سحری بہترین سحری ہے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ یہ سارے پرابلم جو ابھی میں نے عرض کیے کسی کا آپ کو اس سے جو ہے سامنا نہیں ہوگا, بہت ریلیف رہے گا پورا دن انشاءاللہ. بہرحال تو اب کبھی کبھی قے ہو رہی ہے, ہم محسوس کرتے ہیں, لیکن وہ سینے تک آئی, حلق تک آئی, کھٹا پن, قے کا پانی وغیرہ اس میں جو کھٹاس رہتی ہے وہ حلق میں محسوس ہوا, لیکن پھر لوٹ گئی, تو بھی آپ کا روزہ رہے گا, روزہ نہ جائے گا. اور اگر ہو گئی تو قے ہونے سے بھی روزہ نہیں جاتا. قے سے جو روزہ ٹوٹنے کی کنڈیشن ہے وہ قریب ناممکنات میں سے ناممکن ہے, امپاسبل ہے کہ کوئی روزے کی حالت میں ایسی حرکت کرے گا. وہ کیا ہے, جب کوئی مسئلہ بہت غلط مشہور ہوتا ہے تو مفتیان کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. قے سے روزہ ٹوٹنے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر قے کرے, منہ بھر کرے, اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو روزہ ٹوٹے گا. اب ایک روزہ دار ہے تو وہ جان بوجھ کے قے کیوں کرے گا, اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو کیوں کرے گا؟ ایسے لوگ جان بوجھ کے قے نہیں کرتے تو روزے کی حالت میں کیوں کرے گا؟ تو خلاصہ یہ کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی میں نے عرض کیا کہ روزے کے لیے عورت کا MC سے فارغ ہونا, پیریڈ سے فارغ ہونا یہ شرط ہے. اب مثال کے طور پر صبح صادق سے پہلے ایک لیڈیز نے روزے کی نیت کر لی, فجر بعد یا ظہر بعد اس کو MC جاری ہو گئی, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ روزے کی قضا اس کو واجب ہوگی, اور پیریڈ میں 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن جتنی عادت ہے, کم سے کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن کی عادت رہتی ہے اسی کے درمیان, تو اس کو اتنے روزے کی قضا واجب ہوگی. اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 رمضان المبارک کو ایک لیڈیز MC سے فارغ ہو گئی, اس کا پیریڈ پورا ہو گیا, صبح صادق کے بعد پورا ہوا, صبح صادق کے بعد پورا ہوا, چاہے وہ 5 منٹ بعد پورا ہو, ظہر بعد پورا ہو, عصر بعد پورا ہو, صبح صادق کے بعد پیریڈ پورا ہوا تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. تو اس نے صبح صادق کا اگرچہ کچھ حصہ ہی صحیح
MC کی حالت میں اس کا گزرا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن روزے دار کی طرح رہنا اس پر واجب ہوگا، اس خاتون پر روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پورے ماہ میں خدا نہ کرے کسی کا روزہ کسی سبب سے ٹوٹ جائے، جیسے آپ فجر میں آئے، جماعت کھڑی تھی، جلدی جلدی وضو کرنے لگے، ناک میں پانی چڑھائے، تیز کھینچ لیا، دماغ کو پانی پہنچا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ کوئی مستحب نہیں ہے، بہتر ہے، واجب فرمایا، تنہائی میں بھی نہیں کھا سکتا وہ، جو ماہ رمضان کا مقصد ہے، رب کا جو حکم ہے اسے اب بھی پورا کرے گا وہ۔ تو اس سے وہ لوگ اندازہ لگائیں جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے اور دوسرے ماد اللہ، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو بھی روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ عید کا دن گزارنے کے بعد اس کی قضا بھی واجب ہے اس پر۔ تو جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ بلکہ فقہائے کرام نے فرمایا جو مسلم علاقے میں کھانے پینے کی ہوٹلیں ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ان کو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے قریب بند رکھنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی سلطنت نہیں ہے، لیکن یہ بحیثیت مسلم ان پر لازم ہے۔ وہ پردہ لگا کے جو کھلا کر اسلامی بیداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ یہ ان کا دکان کھلا رکھنا ہی ناجائز ہے۔ وہ جو بغیر وجہ شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تیسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ کفارہ لازم ہو جائے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بس 2 منٹ میں گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ کفارہ کب لازم آتا ہے؟ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دینے سے کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ سرے سے جو نہیں رکھتا اس پہ قضا واجب ہے، وہ بہت بڑا پاپی ہے، لیکن کفارہ جو ہوگا 60 روزے لگاتار رکھنے کا جو حکم ہے وہ رکھ کر جان بوجھ کے توڑنے سے۔ بہت سی ایسی صورتیں رہتی ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے تیل لگایا روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح سے سرما لگایا روزہ نہیں ٹوٹا، معاذ اللہ جھوٹ بولا، گالی دی، غیبت کی، چگلی کیا، مکروہ ہوا، توبہ کرے، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا، یا بیوی وغیرہ کو اپنے گلے لگایا یا کس کیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ اس میں جب انزال ہو، منی کا نکلنا پایا جائے۔ تو منی نہیں نکلی، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہ کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا، اپنے سے اس نے کھا پی کے توڑ دیا، تو جتنی کنڈیشن میں نے ابھی بیان کی اس میں کفارہ بھی واجب آ جائے گا۔ اس پہ 60 روزے رکھنے اس پر بلکہ فرض ہوں گے، 61 ایک قضا کا رکھے گا، 60 کفارے کا رکھے گا، اور اس میں ایسا کہ اس میں ناگا نہیں ہوگا۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانے سے جو کفارہ ادا ہوتا ہے وہ ان کے لیے جو 60 روزہ نہیں رکھ سکتا ہو۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوے میں فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر کفارہ ادا کر سکتا ہے وہ 60 کیا 60,000 کو کھلائے گا جب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ کفارے سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزہ کفارہ واجب کب ہوتا ہے؟ رکھ کر جان بوجھ کے توڑنے سے۔ جیسے تیل لگایا، آپ سمجھ رہے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، تو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ٹوٹ بھی جائے تو روزے دار کی طرح رہنا کیا ہے؟ آپ پر واجب ہے۔ تیل لگایا، کسی نے دوست نے کہہ دیا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، اب ظہر میں آپ امام صاحب سے ملے، ان سے آپ نے اپنی دشواری پیش کی، کسی عالم سے ملے، حضرت سے آپ نے رابطہ کیا، حضرت نے رہنمائی کی، فرمایا نہیں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ کا روزہ کنٹینیو جاری ہے۔ اگر آپ توڑ دیتے تو کفارہ بھی آ جاتا۔ تو اس مسئلے پر عمل کریں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں روزہ ٹوٹ بھی گیا تو بھی آپ پر واجب ہے کہ کھاؤ پیو مت، تو انشاءاللہ کفارے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ دوران گفتگو مجھ سے خطا لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔